احساس ہمیشہ الفاظوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنی فیلنگز کا احاطہ الفاظوں میں نہیں کر سکتے، اور یہی لیسن ہمیں ملتا ہے لوئی بورجس کی شارٹ سٹوری سے دی ایلف۔ دی ایلف جو کہ اس طرح کی ایک اینٹی ہے، بلکہ ایک پوائنٹ ہے جس میں کائنات کے سارے پوائنٹس منجمد ہے، یعنی ایک پوائنٹ میں سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ جمع ہو جائے، اس طرح کی ایک اینٹی ہے۔ اور وہ نہ صرف ایک پوائنٹ ہے، بلکہ وہ اس طرح کی ایک اینٹی ہے، ایک چیز ہے کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہر چیز کا احاطہ کر لیتی ہے، یعنی ان اے سینس وہ ایک یونیورسل اینٹی ہے جس کی یونیورسلائزنگ پاور ہے، جسے دیکھ کے بندہ کائنات کو ہر اینگل سے ایٹ دا سیم ٹائم اور پھر ہر جگہ سے اسے دیکھ لیتا ہے، اور ہر جگہ کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اور یہی لیسن ہمیں ملتا ہے بیسیکلی کہ دا کمپیریزن بٹوین خیال اینڈ الفاظ، کہ خیال جو ہے یا پھر میں کہوں گا کہ جو احساسات ہے بیسیکلی، اور پھر لینگویج کے درمیان یہ ریلیشن کیا ہے، کیونکہ خیال جو ہے وہ ایک ان باؤنڈ چیز ہے، ایک کریٹیو چیز ہے۔ اٹ از مور لائک دا ایئر اراؤنڈ اس، وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اٹ از مور لائک اے کلاؤڈ، اٹ از سم تھنگ دیٹ کین بی فاؤنڈ ایوری ویئر، اٹ از ان باؤنڈ، اٹ از ناٹ سم تھنگ اسٹرکچرڈ، سم تھنگ آرڈرلی، ٹھیک ہے؟ وہ آرڈرلی، وہ اسٹرکچرڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ اٹ از مور لائک کریٹیوٹی۔ جو احساس ہے یا پھر جو خیال ہے، اس کی جو مثال ہے وہ ایک کریٹیولی ان باؤنڈ اینٹی کی طرح ہے، جس کی کوئی لمٹس، کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، اس کی کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ احساس کو الفاظ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ایک آرڈرلی چیز ہے، اس کی اپنی ایک اسٹرکچر ہے، جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ لینگویج جو ہے اٹ از سبارڈینیٹ ٹو سینٹیکس، وہ جو ہے بیسیکلی ایک سینٹیکٹک اسٹرکچر کو فالو کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ خیال یا پھر احساسات جو ہے وہ ایک انسٹرکچرڈ چیز ہیں، ایک کریٹیولی ان باؤنڈ فیلنگز ہیں، تو جب آپ ایک فیلنگ کو الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک انسٹرکچرڈ، ایک کریٹیو ان باؤنڈ چیز کو باؤنڈ کرنے کی اسٹرکچرڈ فارم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آپ بیسیکلی اس پہ لمٹس امپوز کر رہے ہیں۔ ان ادر ورڈس وہ چیز جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ اسے لمٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو کہ انفینٹ ہے آپ اسے فائنائٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دس از ویئر دا لمیٹیشن آف لینگویج کمز ان، بیکاز imagination and feelings are not subordinate to syntax and order, but language is۔ اور یہی وجہ ہے کہ الفاظ میں جو ہے احساسات کو ایکسپلین کرنا وہ انتہائی مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصل شاعر جو ہے وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی الفاظ کو احساس کا آئینہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے، وہ ہوتا ہے شاعر۔ کیونکہ ہر کسی کے لیے احساس کو یا پھر خیال کو الفاظ میں لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہی سے آبویسلی ہمیں لینگویج کی لمیٹیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لینگویج میں آپ ہر چیز کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، لینگویج میں آپ ہر چیز کو کسی کے سامنے نہیں لے کے آ سکتے، بیکاز لینگویج کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرکچرڈ چیز ہے، وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے تو وہ ایک اسٹرکچر کو لے کے آگے چلے گی، وہ ایک آرڈر کو یوز کر کے آپ کو وہ انفارمیشن کنوے کرے گی، ایز اپوز ٹو فیلنگس، ایز اپوز ٹو امیجنیشن جس کی کوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔ آپ ایک احساس ایک وقت میں فیل کر سکتے ہیں، اس کی انٹینسٹی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، لیکن لینگویج میں اس طرح کی انٹینسٹی، اس طرح کا خیال یا پھر اس طرح کی فیلنگ آپ کنوے نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹ از ونس اگین دا لمیٹیشن آف لینگویج۔ تو یہی ڈفرینس ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ خیال سے، وہ ہمیشہ احساس سے چھوٹا رہے گا، اور یہی لیسن ہمیں ملتا ہے دا ایلف اسٹوری سے۔ تھینک یو ویری مچ۔